انا اعطیناک الکوثر، 3 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص ربیع الاول میں اپنے گھر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے لیے پورا سال کا رزق کھول دیں گے۔ پورے سال اس گھر کی ہر پریشانی مکمل ختم ہو جائے گی اور اس کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، سورۃ کوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ کوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی ہو یا غربت ہو، قرض ہو یا مرض، سورۃ کوثر ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں حکم دیا کہ آپ پر جو کتاب وحی کے ذریعے نازل کی گئی، اس کی تلاوت کرتے رہو۔ کسی سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم تمام امت کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں اور اس میں کسی بھی طرح باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ یہ آپ کو دوبارہ 1 سال بعد موقع ملنا ہے، اور یہ عمل آپ کو ایسے دے رہا ہوں جو تیر باہدف ہے، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول اور آخر مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے تو خدا را اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ ربیع الاول کا آئے تو آپ اس وظیفے کو ایک بار اپنے گھر میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں، پورا سال کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، جب وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں اور بیماریاں جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ربیع الاول کی 11 کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کے ہر دن کی اتنی فضیلت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب ربیع الاول کا کوئی بھی دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں، بعد میں آنے والے کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جیسے جیسے جو شخص مسجد میں آتا ہے، اسی کے مطابق اس کا نام لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے مسجد کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو بعد میں آتا ہے اسے 1 گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر اس وظیفے کو اپنے گھر کے اندر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ کو آپ نے اس دن سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ قرض دار ہیں، ان شخص کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ جو شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے پریشان ہے، ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آئے تو اس میں بے برکتی ہے، برکت نہیں آتی، اور وہ خاص کر دوست احباب دشمن جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
حاسدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ دوست احباب، اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں اور وظیفے اثر نہیں کرتے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ اللہ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے عمل تید باہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ظالم سے نجات دے دیتے ہیں، حمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کیا کریں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کی 11 تاریخ کو کوئی شخص اس کو پڑھ لے گا، آپ کو ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد، فلاں پریشانی ہے، میں قرض سے ڈوب رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد ضرور ایسی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارے سال کا قرض اسی ہفتے میں ہی ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنا زیادہ ہی مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے۔ غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستوں اسی طرح کرنا ہے۔ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے۔ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب جانے خانہ کعبہ، ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے سورۃ کوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 بار پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ 11 بار ہی آپ نے استغفار 11 بار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہی ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار استغفار پڑھنا ہے، اور اپنے وظیفے کے اندر مسیح تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں
کہ ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورۃ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ یہ سورۃ مبارکہ ایک صحابی نے پڑھی۔ جب کسی سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 11 بار استغفار پڑھیں۔ استغفار کیوں پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 41 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، آپ نے 41 مرتبہ پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرمائیں گے، ایسی سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ بندہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، غموں سے، مشکلات سے وہ شخص نکل جائے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے سورت کو استغفار کو بتائے گئے طریقے سے ربیع الاول کی 11 تاریخ یعنی جمعرات کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی پڑھیے گا اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔